آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار، کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ دھواں دھار بیانات اپنی جگہ، مگر لگ رہا ہے کہ گیم شاید اب رفتہ رفتہ پلٹ رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے کہا ہے کہ آج ایران پہ اب تک کے شدید حملے ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو امریکہ 20 گنا زائد شدت سے جواب دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ہیں علی لاریجانی، انہوں نے جواب دیا کہ ایرانی تمہاری کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، تم سے بھی بڑے ترم خانوں نے ہمیں اکھاڑ پھینکنے کا خواب دیکھا تھا، اپنا دھیان رکھو کہیں تم ملیاں میٹ نہ ہو جاؤ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، مگر ہم اس بات چیت کی شرائط دیکھ کے ہی مذاکرات کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ جبکہ ایرانی مجلس کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اب ہم جنگ مذاکرات پھر مذاکرات پھر جنگ کے دھوکے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ ہمیں ٹھوس ضمانتیں درکار ہیں۔ اگر ہمارے انفراسٹرکچر پہ حملے جاری رہے تو ہم بھی ان کے انفراسٹرکچر کو آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول پہ نشانہ بنائیں گے۔ جو سٹیو وٹکوف ہیں، ٹرمپ کے قریبی مشیر، بلکہ ناک کا بال کہنا چاہیے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے اسرائیل جائیں گے۔ جانا تو انہیں اس ہفتے تھا لیکن وہ نہیں جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کی جوہری افزودگی یعنی انرچمنٹ کی صلاحیت مکمل طور پہ ختم کر دی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب ایرانی ہم سے بات کرتے ہیں یا نہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار نے بھی کہا ہے کہ جنگی اہداف طے کر کے جنگ بندی کے لیے امریکیوں سے صلاح مشورہ جاری رہے گا۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جنگ میں 2 فریق ہوتے ہیں اور دونوں کی رضامندی سے جنگ بند ہوتی ہے، رائٹ؟ یا تو ایک غالب ہو جائے۔ یا کچھ اشارے مل رہے ہیں، اور اس وقت صرف اشارے ہی ہیں، کہ ٹرمپ کسی قسم کا فیس سیونگ ایگزٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، رائٹ؟ اور ابھی تک اس وقت صرف اشارے ہی ہیں۔ کل رات جب یہ خبر آئی، کل رات تقریباً 2:30-3 بجے مجھے 50 میسیجز آئے، سر بس جنگ ختم ہونے والی ہے، مارکیٹس اب آسمانوں کو چھوئیں گی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یار کیونکہ جنگ ان قریب ہم ختم کر دیں گے ٹرمپ کا، رائٹ؟ لیکن ہی چینجز ہز ٹیون۔ اب اگر آپ دیکھیں، جو ایک اشارہ ہے جو تھوڑا سا اس طرف شاید ہمیں انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ ایگزٹ ڈھونڈ رہا ہے، کہ ماضی میں جبھی بھی کسی نے ٹرمپ یا ٹرمپ انتظامیہ سے یہ سوال پوچھا کہ یار آخر کار یہ جنگ مطلب لڑنے کا آپ کو فائدہ کیا ہو، مطلب کیوں آپ نے جنگ لڑی، تو ظاہر ہے کہ جوہری ہتھیار سے مسائل سے رجیم چینج سے انکنڈیشنل سرینڈر، اور اب پھر وہ مارکو روبیو وغیرہ کا تھا نا کہ صدر ٹرمپ کو لگ رہا تھا کہ اسرائیل حملہ کر دے گا، پھر ہمارے پہ حملہ ہوگا تو ہم نے پہلے حملہ کر دیا، رائٹ؟ لیکن ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرمپ کی ہول اینڈ سول فیصلہ تھا، جیسے کہ ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولین لیوٹ، سن لیجئے۔ The president had a feeling, again, based on fact, that Iran was going to strike the United States, was going to strike our assets in the region, and he made a determination to launch Operation Epic Fury. جی اچھا، خاص طور پر جب یہ بات کی گئی کہ یار کیا نیتن یاہو کے اصرار پر آپ نے جنگ لڑی ہے، تو یہ سب کہتے تھے کہ نہیں بھائی، نیتن یاہو کون ہوتا ہے، ہم اپنے فیصلے لیتے ہیں، رائٹ؟ لیکن ابھی جو بیان آیا ہے ٹرمپ صاحب کی جانب سے، اس میں تھوڑی سی ایک ہلکی پھلکی سی شفٹ نظر آ رہی ہے۔ The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved. مطلب کہ اب یہ اپنے داماد پر ڈال رہے ہیں کہ ہاں میں نے فیصلہ لیا تھا لیکن ان کی ایڈوائس پہ۔ مزیدار بات یہ ہے کہ سٹیون وٹکوف اور جیرڈ کشنر جو ہیں، یہ اس کے پراپرٹی ایجنٹ ہیں بیسکلی، تو آپ 2 پراپرٹی ایجنٹس کے کہنے پر آپ نے کہا کہ یار چلیں جنگ کر لیتے ہیں۔ ہاں، دیٹس گریٹ۔ یہ تو گھر میں جھگڑا ڈالنے والی بات، یہ ایسے ہی داماد پہ الزام آ رہا ہے۔ انور اقبال صاحب جو واشنگٹن میں ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ انور بھائی، امریکہ کو کسی حد تک آپریشنل کامیابی تو ملی ہے،
مگر کیا کوئی ایسی سیاسی کامیابی بھی ملی ہے جس کی بنیاد پہ صدر ٹرمپ اپنا چہرہ بچا کے اس گند سے نکل سکیں؟ دیکھیں اس وقت اگر آپ ان کی کل کی جو پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی ساری سنی، اس پہ لکھا بھی، اس میں تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں اس خواہش کا بار بار اظہار ہو رہا تھا، بلکہ خواہش زیادہ میں کہوں کہ وہ اس طرح سے اس کو پینٹ کر رہے تھے کہ ہم نے اب سارے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور اگر ہم کسی وقت اچانک جنگ بندی کا اعلان کر بھی دیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن اگر ابھی ہم جنگ بند کرنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں براہ راست خطرہ تھا، اور ویسے میزائل انہوں نے بلکہ وضاحت سے کہا کہ ایسے میزائل بنانے لگے تھے جو امریکہ تک پہنچ جاتے، اس لیے ہمیں کرنا ضروری تھا، لیکن اب اگر ہم اچانک بند کر دیں تو کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ تو یعنی تھوڑا سا یعنی تیار بھی ذہن کیا جا رہا ہے کہ جنگ کسی وقت بھی رک سکتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ میں جو عوام ہے وہ یہ جنگ چاہتی نہیں تھی۔ وہ لوگ اب تک حیران ہیں کہ جنگ کی کیوں گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا تو کوئی ان کے خلاف نگیٹو ریاکشن نہیں جائے گا۔ ہاں، اس کا اثر جو میڈ ٹرم الیکشن ہے اس پہ ضرور پڑے گا، اور اس میں صدر ٹرمپ کی پاپولیرٹی پہ اثر پڑے گا، مگر جنگ کے لیے کم از کم جنگ بندی کے لیے امریکہ میں فضا سازگار ہے۔ اچھا انور، میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد شاہ زیب آپ جو ہیں پھر آپ اور زرار جو ہیں بات کر لیجئے گا انور سے۔ انور صاحب، یہ جو آپ نے گفتگو کی اس کی روشنی میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل تک تو سلطان راہی بنے ہوئے تھے ٹرمپ صاحب، اب جو ان کے گڑبڑانے والے بیانات آ رہے ہیں تو اس کی بنیادی ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ تیل کی چڑھتی ہوئی قیمت، عرب اتحادیوں کا دباؤ اور خوف، شیئر مارکیٹ کو ٹھنڈا رکھنا، یا امریکی رائے عامہ بالخصوص ماگا سپورٹ بیس، کیا چیز؟ یا آپ نے ایران کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، یہ بھی تو ہے۔ دیکھیں بالکل ساری باتیں درست ہیں اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں کہ کل وہ سلطان راہی نہیں لگ رہے تھے۔ کل جو ہے نا ہوا یہ کہ میڈیا نے وہ چیزیں خاص طور پہ ہمارے یہاں وہ چیزیں پک کی جس میں وہ سلطان راہی نظر آ رہے تھے، لیکن وہ سلطان راہی والی بھی بات کرتے تھے، اور جیسے کہ سی این این اور نیو یارک ٹائمز دونوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اپنی رپورٹس میں کہ کل خود ایک بات کرتے تھے، خود اس کو کانٹرڈکٹ بھی کرتے تھے، تو انہوں نے دونوں طرف کی باتیں کی، سلطان راہی والی بھی اور صلح صفائی کی بھی۔ اور اس کی مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں، جو مجھے یہاں سے نظر آتی ہے، وہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو ان کا ہدف تھا، اگر رجیم چینج ہی ہدف تھا تو وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بات پہلے سے طے تھی کہ امریکی فوجی وہاں اتارے نہیں جائیں گے۔ ان کو مشورہ بھی جن سے انہوں نے مشورہ کیا تھا اپنے جنرلوں سے، انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا۔ ایران بہت بڑا ملک ہے، تقریباً الاسکا جتنا، آبادی 9.5 کروڑ ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان کی 3.5-4 کروڑ آبادی، اس سے شاید کم، اور رقبہ بھی بہت کم ہے، اور وہاں پھنس گئے تھے، تو یہاں تو بہت زیادہ فوج ان کو چاہیے ہوگی اور بہت طویل ہو جائے گی، جس کے لیے میرا خیال ہے امریکہ کے علاوہ خود صدر ٹرمپ بھی تیار نہیں ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ البتہ ایک بات وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد تھا، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، کل بھی کہا آج بھی کہا، ہمارا مقصد تھا کہ ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ ہمارے لیے، اسرائیل کے لیے، اور کل انہوں نے کہا کہ عرب ممالک کے لیے بھی کوئی خطرہ نہ رہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہنچا دیا ایران کو کہ اس کو سنبھلتے ابھی کئی دہائیاں چاہیے ہوں گی، اور وہ دہائیوں تک ان ممالک کے لیے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں اب ان کا بیانیہ یہی ہوگا کہ اب ایران کوئی تھریٹ نہیں رہا، تو اگر جنگ بند کر بھی دی تو کیا برائی ہے۔ جی شاہ زیب۔ اچھا انور صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ اب سب یہ مان رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی خواہش پہ وہ ہوا تھا، اور کل پرسوں بھی ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جو بند کرنے کا فیصلہ ہوگا، جنگ بند کرنے کا، وہ بھی اسرائیل اور امریکہ ساتھ لیں گے۔ تو صرف اب یہ ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ امریکہ میں صرف صدر ٹرمپ کی خواہش چلے گی، بلکہ نیتن یاہو کا آن بورڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے وہاں پہ کیا فیلنگ ہے؟ کیونکہ ٹرمپ تو بادشاہ آدمی ہیں، وہ تو ایک دن کہہ سکتے ہیں کہ جی سارے اہداف مل گئے اور میں مین آف پیس ہوں، بلا بلا بلا، لیکن وہ جس شخص کی خواہش پہ یہ انہوں نے شروع کیا ہے، اس کی تشفی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا اس کے جو بھی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ تھے ڈومیسٹک، وہ اسے حاصل ہوئے یا نہیں،
اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں؟ نہیں میں بتاؤں آپ کو, اس طرح ہماری ریڈنگ غلط ہے. یعنی جنگ کی شروع کرنے میں ضرور ان کی خواہش شامل رہی ہوگی نتنیاہو کی, لیکن ختم کرنے میں یہ خواہش نہیں ہے کہ نتنیاہو کی مرضی ہو تو کریں گے, بلکہ خواہش یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جو بھی یعنی پازیٹیو یا نیگیٹو ریاکشن ہو اس کی ذمہ داری نتنیاہو بھی لیں. اکیلے وہ نہیں لینا چاہتے ہیں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں خود اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ اب بند کر دو, وہ اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے. اچھا انور, ایک آخری سوال, اور وہ یہ ہے کہ اب یہ جب شروع ہوئے تھے نا تو یہ مطلب میکسیمم ڈیمانڈز کے ساتھ آئے تھے نا, رجیم چینج, انکنڈیشنل سرنڈر. اب ہم جانتے ہیں کہ پیٹ ہیزگتھ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, کہ کسی دن تفصیلی بات ہوگی اس کے اوپر. کیا یہ واقعی ہی سمجھتے تھے کہ صرف ایک فضائی کیمپین اور اسیسینیشنز کے ذریعے یہ رجیم چینج کر سکتے ہیں؟ مطلب جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس پہ بات پہ تو سب متفق ہیں نا کہ سر جب تک آپ وہاں پر ڈپلائمنٹ نہیں کریں گے, گراؤنڈ پر آکیوپائی نہیں کریں گے, رجیم چینج نہیں ہو سکتی. تو یہ جنگ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ کیا سوچ رہے تھے, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سوچ بھی رہے تھے یا نہیں؟ دیکھیں یہ بہت آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے, اس لیے کہ انہی دنوں آپ کو یاد ہوگا ان کی جو نیشنل انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے جس میں 12 انٹیلیجنس ایجنسیز کی مشترکہ رپورٹ ہوتی ہے, وہ اس میں کہا گیا تھا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے, رجیم چینج بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا تھا کہ یہی بات کی تھی کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر یہ ممکن, رجیم چینج ممکن نہیں ہے اور بوٹس آن دا گراؤنڈ کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے. تو مجھے کبھی یہ لگتا ہے کہ آپ ان دنوں پتہ نہیں پاکستان میں آپ دیکھ سکتے تھے یا نہیں, یہاں مسلسل سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار تھی ایسی ویڈیوز کی جس میں یقین دلایا جا رہا تھا کہ ادھر آپ داخل ہوں گے ادھر یعنی آپ بامبنگ کریں گے اور ایرانی عوام جو ہے وہ بالکل فوراً ان کو اٹھا کے پھینک دے گی اور اس کے بعد وہاں نئی حکومت بن جائے گی اور پھر آپ کو ویلکم کیا جائے گا. تو وہ ایک فضا سی بن گئی تھی کہ بس اب جانے کی دیر ہے اور ایرانی تیار. یار انور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ تو اور بھی خطرناک بات ہوئی نا, یہ تو عراق میں نہیں یہ سب کچھ چھوڑو یار, آپ پوائنٹ مس کر رہے ہو. ایک جانب تمام آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ سر ایسا نہیں ہوگا, دوسری جانب اپنے ٹویٹر پہ 3 ویڈیوز دیکھ لی اور کہا کہ ہاں یار کیا یہ از دس دی کیلکولیشن؟ بیکاز آپ جانتے ہیں کیلکولیشن تو نہیں ہے, صرف امکانات کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ان کے نیشنل انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا اور ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جس کے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ صدر ٹرمپ نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا. بالکل, تو وہ انہوں نے چیئرمین نے بھی کہا تھا کہ نہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بغیر رجیم چینج نہیں ہوگا اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ کچھ یوں نہیں ہے کہ یار چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے تو اسی طرح کی نا کہ لیٹس سی واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے تو میرا خیال ہے کہ انور صاحب آپ کو بھی مجھے پتا ہے آپ کافی بزی ہیں, آپ نے آگے جانا ہے. بہت آپ کا شکریہ. وقفہ لے لیں. یہ جو ایسکلیشن لیڈر کہتے ہیں نا ہمیں, اچھا اس کو لیڈر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نیچے سے اوپر جاتے ہیں سلولی, سیڑھی. یہ لوگ اتنے اوپر, ایک ہی پہلے دن پر جب آپ نے آیت اللہ خامنئی کو قتل کر دیا, آپ نے تو الٹیمیٹ ایسکلیشن سے آپ شروع ہوئے ہیں. مطلب کہ آپ 5ویں سر سے سر آپ چھت پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ایسکلیشن کی جو سیڑھی ہے اس کو آگ لگا دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی ریمپ دے دے تاکہ میں نیچے آ جاؤں. اب شاہزیب اور وسط یہ بات میں آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا پورے دن کہ دیکھیں اگر آپ ہم کیسے تعین کرتے ہیں کہ جنگ میں جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. ہمیں پہلے ان کے مقاصد دیکھنے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کیا ہے, آپ نے کیا کہا ہے کہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں پہلے جوہری پروگرام, پھر میسائلز, پھر رجیم چینج, پھر انکنڈیشنل سرنڈر. اب اس سے تم نیچے کیسے آ سکتے ہو از دا کوسچن, رائٹ. اور نیچے آنے میں مسئلہ, ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ٹرمپ کی اپنی نفسیات. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ایک نرگسی مزاج کا مالک ہے, کمپلیٹ نارسسسٹ ہے. اور شاہزیب I'm sure آپ اگری کریں گے کہ اگر ایک چیز ہم نے دیکھی ہے ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میں کمزور لگوں, کہ لوگ مجھے کمزور سمجھے اور میرا مذاق اڑائیں. آپ کو یاد ہوگا جب کیمپین میں کسی نے کہا تھا کہ اس کے تو بڑے چھوٹے ہاتھ ہیں, بھائی نے اگلی 20 سپیچز میں
اپنے ہاتھ دکھائے تھے پورے کراؤڈ کو کہ یار دے آر ونڈرفل ہینڈز. مطلب یہ باتیں چبھتی ہیں ایسے. سو دس از اے ہیوج پرابلم. اور پھر دوسری جانب اگر ہم ایران کے مقاصد دیکھیں, ایران کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہمارے پولیٹیکل اور سیکورٹی سٹرکچرز سروائیو کریں. اور آخری بات میرا خیال ہے کہ پچھلی جنگ سے جو ایک سبق شاید ایران نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم نے اتنا نہیں کیا کیونکہ اگلے سال دوبارہ ہمارے پہ جنگ ہوئی. ابھی اس وقت آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں مین کمانڈ تو IRGC کے پاس ہے نا, پاسداران کے پاس ہے, اور وہ تو جانتے ہی صرف جنگ ہے. تو ان کا تو گول ہوگا کہ نہیں سر ہم جنگ روکیں گے, اور اتنا نقصان کرنے کے بعد یا اتنا سروائیو کرنے کے بعد کہ اگلے کم از کم 3-4 سالوں تک ہمارے پہ جنگ نہ ہو. میری تو ریڈنگ یہ ہے. یار یہ آپ اوری گولڈبرگ کو جانتے ہیں؟ نام سنا ہے میں نے. یہ اسرائیل کے بہت اچھے کمنٹیٹر ہیں. آپ تو آج بات کر رہے ہیں نا, یہ جنگ 28 کو شروع ہوئی ہے, 28 فروری کو. 2 مارچ کو ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے, آج سے 1 ہفتے پہلے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے آج دوپہر کو ہی یہ آرٹیکل لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں 2 مارچ کو کہ نیتن یاہو نہ صرف غزہ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے بلکہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اچانک حملے سے بے خبری کا الزام بھی ان کی سیاست سے اس وقت بھوت بن کے چمٹا ہوا ہے. اب انہیں ایران پہ کسی بھی طرح کی فتح کی صورت میں ایک ایسی ٹرافی چاہیے جسے اٹھا کے وہ اگلے الیکشن میں جو چند مہینے بعد ہونے والے ہیں بطور نجات دہندہ اپنے ووٹروں کے سامنے جا سکیں. لہٰذا وہ ٹرمپ کے برعکس آخری حد تک جانا چاہیں گے. اسرائیلی فوج اگرچہ کہ اس کی نیتن یاہو سے نہیں بنتی, اسرائیلی فوج کی جو لیڈرشپ ہے, لیکن اس پہ بھی جو کہ 7 اکتوبر کا داغ ہے تو وہ بھی دھونے کے لیے کوئی بڑی کامیابی چاہتی ہے. ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے گولڈبرگ صاحب کے کہنے کے مطابق کہ ٹرمپ نے وینزویلا پہ قبضے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے, ممکن ہے کہ ووٹر اسے نومبر میں ہونے والے کانگریس کے انتخابات تک یاد نہ رکھ پائیں. مگر ان انتخابات میں ایپسٹین فائلز جو ہیں یقیناً ایک مین مدعا رہیں گی. چنانچہ ٹرمپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ لامحدود جنگ جاری رکھتے ہیں تو اس جنگ کے نتیجے میں بڑھنے والا عالمی اور داخلی اقتصادی دباؤ ان کا گراف مزید نیچے لا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایران کے جو فوجی اور جوہری ڈھانچے کو تباہ و برباد کرنے کی کامیابی کا اعلان کر کے فوراً نکل آئیں تو اپنی پھر زیادہ تر توجہ الیکشن تک اپنی اس کامیابی کو کیش کرانے پہ دے سکتے ہیں. اور انہیں یہ بھی توقع ہوگی کہ تب تک ایپسٹین فائلز کی اہمیت بھی شاید سیکنڈری ہو جائے گی. اچھا اب یہ مشکل لگ رہا ہے مجھے کیونکہ یہ ان کا آج کل پتہ ہے کیا چیز وائرل ہے, یہ اس کو کیا کہتے ہیں نا, آپریشن ایپک فیوری. تو ہر جگہ یہ وائرل ہے کہ نہیں سر یہ تو آپریشن ایپسٹین فیوری ہے. بلکہ جو یہ یہودی تنظیم ہے اینٹی ڈیفیمیشن لیگ, وہ اس کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سر اس کو ایپسٹین نہ کہیں کیونکہ ایپسٹین یہودی ہے, یہ ملبہ ہمارے پہ آتا ہے. یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. شاہزیب میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آف ریمپ ٹرمپ کو فیس سیونگ مل سکتی ہے, نوئنگ کہ اس وقت ایران میں کیا ماحول ہے, نوئنگ کہ انہوں نے کتنی تباہی مچائی ہے ایران میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی موڈ میں ہے آف ریمپ دینے کے لیے؟ دیکھیں ٹرمپ نہ کانگریس کو اتنے جواب دہ ہیں نہ کسی اور کو جواب دہ ہیں. جس طرح کی یہ پریزیڈنسی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک شخصیت پر مبنی ہے, سب ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں ان کے ہینڈ پکڈ ان کے ایڈوائزرز ہیں جو فیملی ممبرز ہیں, تو ابھی تک تو وہ لگتا نہیں کسی کو اکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا یہ مڈ ٹرم کی جو پرائمریز چل رہی ہیں تھوڑا وہاں پہ ان کو ایک سینس مل رہا ہوگا کہ امریکی عوام جو ہے اس کے حق میں نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ ایک اپنی ذات میں ایک انجمن ہے تو ان کے لیے جنگ بند کرنے کے ڈیسیشن کو اپنی ایک فتح قرار دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. وہ گنوائیں گے آپ کو کہ جی ہم نے ان کی پوری نیوی تباہ کر دی, ان کے سارے جہاز تباہ کر دیے, میسلز ہم نے برباد کر دیے, لیڈرشپ کو اڑا دیا, خامنہ صاحب کے ساتھ ان کے 50 اور لیڈرز کو ہم نے اڑا دیا, ہم نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے, آئل ہم نے ان کا تباہ کیا ہے. وہ یہ سب گنوائیں گے اور وہ اسرٹ کریں گے کہ ہم نے ان کی جو تھریٹن کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم نے اگر ختم نہیں کر دی ہے تو اس کی کمر توڑ دی ہے. تو کسی پولیٹیشین کے لیے جو وار مانگر ہو یہ آسان ہوتا ہے بہت یہ کرنا, اور میرا خیال ہے کہ سب سکھ کا سانس لیں گے اگر یہ اس طرح کا اعلان کرتے ہیں. پورا خطہ ہر کوئی سکھ کا سانس لے گا. ایران اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرے گا, وہ اپنے حساب سے انٹرپریٹ کریں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
everyone will say کہ یار بھائی یہ جو آپ کا ایک mental phase آیا تھا اچھا ہوا کہ یہ ختم ہوا اور now can we try and get back to business. جہاں لائکلی پاسبلٹی یہی ہے. یار یورپ پہ مجھے ترس آ رہا ہے اس وقت. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ 2 دن پہلے اتنی بےزتی کی ہے برطانوی وزیر اعظم کی ٹرمپ نے کہ یار مجھے آپ شرمندہ ہو گئے؟ نہیں، میں اس لیے شرمندہ ہو گیا کہ وہ سلطنت جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کے وزیر اعظم کی اتنی بےزتی. اس نے کہا جی میں اپنا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ تیار کر کے بھیج رہا ہوں گلف آف عمان میں. ٹرمپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ہم فتح کے قریب ہیں, اب جو ہے تم کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرو اور تم کوئی چرچل نہیں ہو. یہ تک مطلب گالی دے دی اس نے. اچھا جرمنی آپ کو پتہ ہے دل و جان سے امریکہ کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے. ان کے بھی چانسلر ہیں مرس, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت تشویش ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ہمارے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی مشترکہ حکمت عملی پہ صلاح مشورہ نہیں کیا, ہمارا بہت کنٹریبیوشن ہے. فرانس نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 ہیلی کاپٹر کیریئر وہ ریڈ سی میں بھیج رہا ہے اپنے دوستوں کی مدد کے لیے. اچھا ارسلا ونڈرلینڈ جو ہیں یونین کی صدر جو ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایرانیوں کو آزادی, وقار اور اپنا سیاسی مستقبل خود طے کرنے کا حق ہونا چاہیے. اس پہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی انہوں نے کہا ہے کہ ارسلا روایتی منافقت سے باز آ جائیے, آپ اگر نسل کشی, مظالم اور امریکی اسرائیل جرائم دھونے پہ توجہ دے تو بہت اچھا ہے. جبکہ جو یورپی یونین کی جو کونسل ہے اس کے صدر ہیں انطونیو کوسٹا, ان کا کہنا ہے کہ جنگ کا ونر اصل میں پتہ ہے کون ہے؟ رشیا. ہی از ناٹ رانگ. ہاں ہاں بات تو صحیح ہے. وقفہ لے لیں.